کر رہا تھا حرام لقمے کی طرف نہ جاؤ، اولاد نافرمان ہوگی۔ ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو، کوئی ضروری نہیں ہے میری بہنوں زیورات میں لدی رہو، یاد رکھنا زیور کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل حیثیت حیا کی ہے، اصل حیثیت تقوی کی ہے، اصل حیثیت پرہیزگاری کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مردوں سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، دوست کے پاس اگر کوئی قیمتی موبائل دیکھو، کوئی ضروری نہیں کہ اس کو دیکھ کے ہم بھی خریدیں، جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلاؤ، بلکہ ترقی کے معاملے میں اپنے نیچے والے کو دیکھو، اپنے اوپر والے کو مت دیکھو۔ خواہشات بڑھتی ہے، حرام کام کا جذبہ بڑھتا ہے، پھر آدمی جھوٹ بول کے بھی کماتا ہے، چوری کر کے بھی کماتا ہے، ڈکیتی کر کے بھی کماتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا جب پیٹ میں حرام جائے گا نا تو نماز میں لذت نہیں آئے گی، نماز میں لطف نہیں آئے گا، دعاؤں میں تاثیر نہیں ہوگی، آنکھوں میں چمک نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں، بہت لوگ ہم سے کہتے ہیں حضرت مجھے رونا نہیں آتا اللہ کے لیے، مکے میں بھی رونا نہیں آیا، مدینہ منورہ میں بھی رونا نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا یہ تو اللہ جانے، لیکن اتنا ضرور ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا جس کا پیٹ میں حرام ہوتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس کے دل پر اللہ اکبر نصیحت کی باتیں اثر نہیں کرتی، پھر اس کو اللہ کے لیے رونا نہیں آتا، اس کو اللہ کی خشیت میں رونا نہیں آتا، اس کو رسول اللہ کی محبت میں رونا نہیں آتا۔ کسی نے ایک مرتبہ امام غزالی سے پوچھا کہ ایک رونا کیوں نہیں آتا؟ فرمایا دلوں کی سختی کی وجہ سے۔ فرمایا اگر رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے تو فرمایا کہ اس کو اپنے آپ پر رونا چاہیے۔ یہ قول میں نے مولا علی کے حوالے سے دیکھا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ اکبر، اندازہ فرمائے مسلمانوں ہمارے دل سخت کیوں ہوئے، ہماری اولاد کے دل سخت کیوں ہو رہے ہیں؟ پیٹ میں حرام ہے، اور ان حرام میں سب سے بدترین حرام سود ہے، سود بیاج، اس لیے کہ اور بھی حرام حرام ہے، لیکن سود کے متعلق، بیاج کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ جو سود کھاتے ہیں میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ جس سے اعلان جنگ کرے، میرے بھائی اپنی حیثیت محلے کے کارپوریٹر سے جیتنے کی بھی ہماری اوقات نہیں ہے۔ کوئی محلے کا ایک آدھ چھوکرا گنڈا گردی کرے نا تو ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں، ہے نا، اس کی تھوڑی بہت طاقت سے بھی ڈرتے ہیں جو ایک آدھ سال جم کر کے اپنے بازوؤں کو مضبوط کر لے۔ آپ غور کریں اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی طاقت جو لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک کرے، جو فرعون کو غرق کرے۔ اللہ سود کھانے اور سود کا دھندا کرنے والوں کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے، اعلان جنگ۔ اور آج کل تو وہ ظالموں نے بچت گٹ کے نام پر ملک ہندوستان کے اندر ایک سودی نظام قائم کیا۔ آپ کے کرناٹک میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے مہاراشٹر میں یہ لعنت بڑھ رہی ہے۔ اور یہ بچت گٹ، اس میں صرف وہ عورتوں کو قرضہ دیتے ہیں، عورتوں سے میٹنگ کرتے ہیں، عورتیں ہی حصہ لے سکتی ہے۔ اچھا ہمارے یہاں بچت گٹ کہتے ہیں، آپ کیا سنگ کہتے ہیں؟ ہاں وہ سنگ نہیں ہے، وہ بھنگ ہے، ہنسنے کی بات نہیں۔ مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ غیرت کہاں مر گئی تمہاری غیرت؟ جو مذہب بہن بیٹی کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے سے منع کرے، تم اس مذہب کی ماننے والی عورتوں کو سنگ کے نام پر ان مشرکوں کے درمیان بھیک مانگنے کے لیے سود کے نام پہ جانے کی اجازت دیتے ہو۔ جو مذہب اسلام عورت کو اکیلے حج پہ جانے کی اجازت نہ دے، اس مذہب کی ماننے والی عورتیں اپنے محرم کے بغیر مشرکوں کے درمیان سود کے لیے بیٹھ رہی ہے، اور وہ سود کے نام پر باضابطہ زنا کی چین بن رہی ہے۔ اس کے شواہد اور اس کے ثبوت مل چکے ہیں، لوگ بے چین ہیں۔ کہاں ہو؟ سب کچھ پیسہ ہی ہے، سب کچھ دولت ہی ہے، سب کچھ مال ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے، یہاں تک کہ تم قبر کے گڑھے میں پہنچ گئے۔ ارے اگر پیسے نہیں ہیں محنت کرو، اپنی عورتوں کو بھیج دو مشرکین کے پاس، منکرین کے پاس، دشمنان دین کے پاس، اور وہ سود پہ پیسے دے رہے اور صرف عورتوں کی میٹنگ کرتے، اس میں مردوں کی شرکت نہیں ہوتی۔ مرد اس لیے مجبور ہیں
کیونکہ وہ تو جوا کھیل رہا ہے دن بھر، اس لیے بیوی کو بھیج دیا بے غیرت بے شرم نے۔ بھائی دن بھر موبائل میں لگا ہوا، اس لیے بہن کو بھیج دیا، کما نہیں رہا ہے، شراب پی رہا ہے، مستیاں کر رہا ہے، عیش کر رہا ہے، اور گھر کی عورتوں کو اجنبیوں کے پاس۔ ہمارا مذہب تو اکیلی عورت کو مولانا اور پیر کے ساتھ بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ مولانا پیر اور تو چھوٹی چیز ہے، میرے نبی نے فرمایا اگر داؤد جیسا مرد ہو اور مریم جیسی عورت ہو اور دونوں اکیلے بیٹھے تو میں ان کو بھی اجازت نہیں دیتا۔ اس روایت کو ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا۔ حالانکہ نہ داؤد علیہ السلام نہ مریم کے ساتھ بیٹھیں گے اور نہ ایسا کوئی ہوگا، لیکن یہ سمجھانے کے لیے بات کہی جاتی ہے۔ داؤد جیسا مرد ہو اور مریم جیسی عورت، جس خاتون کو کی طہارت قرآن بیان کر رہا وہ مریم سلام اللہ علیہا، اور داؤد معصوم ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، معصوم ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے اگر بفرض محال وہ دونوں آپس میں بیٹھنا چاہیں، میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ہم نے اپنے گھر کی بیٹیوں کو مشرکین کے پاس، وہ بھی سود کے لیے، حرام کے لیے، بچت گٹ اور سنگ کے نام پر نہیں۔ اپنی غیرت کو زندہ کرو، محنت کرو، کاوشیں کرو، حرام پر نہیں۔ اور سود کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ کہاں ہے غیرت؟ توبہ کرو، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے، ورنہ یاد رکھنا اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں معراج کی شب میں نے بجلی کی کڑک سنی، اور جب بجلی کی کڑک سنی تو میں نے سر اٹھا کر کے دیکھا، تو کیا دیکھا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ کمروں کی طرح ہے، کمرے روم کی طرح، کمروں کی طرح، گھروں کی طرح، اور اس میں بچھو ہے، بچھو، اور جہنم کی آگ بھری ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سود خور لوگ ہیں۔ سود کھانے والا یعنی سود لینے والا، جتنا بڑا مجرم لینے والا اتنا ہی بڑا دینے والا، اس پہ گواہ رہنے والے پہ حضور نے لعنت فرمائی، سود لکھنے والے پہ بھی حضور نے لعنت فرمائی، گواہ بننے والے پہ بھی لعنت، لینے والے پہ بھی لعنت، دینے والے پہ بھی لعنت، لکھنے والے پہ بھی لعنت۔ اللہ اکبر! آپ غور تو فرمائے مسلمانوں، کتنی لعنتیں مول لوگے اور پھر سوچتے سکون ملے؟ جس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت پڑے، جس پر نبیوں کی لعنت پڑے، اس کے دل کو سکون اور قرار کیسے ملے گا؟ روٹی کپڑا مکان تو میرے بھائی روٹی تو کتے کو بھی مل جاتی ہے، اللہ رزاق مطلق ہے، حرام ہی بچا۔ اللہ اللہ! آئیے آج کے اس سنی اجتماع سے جو سیدی لاڈلے مشائخ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں، ان کے جوار کرم میں، ان کے دیار میں منعقد کیا گیا ہے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے عہد کرو بھوکے رہیں گے لیکن حرام لقمہ کبھی منہ میں ڈالیں گے نہیں، اپنے بچوں کے منہ میں حرام لقمہ کبھی جانے نہیں دیں گے۔ ماؤں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں اپنے شوہر کو یہ مت کہو کہ کچھ بھی کرو اور ہمارا شوق پورا کرو، بلکہ اپنے شوہر کو یہ کہو جیسے کہ پہلے کی خواتین کہتی تھی کہ خالی ہاتھ آ جانا مگر حرام گھر میں لے کر مت آنا۔ ہم بھوکے تو رہ سکتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں جو بچے نیک بنتے ہیں اللہ اللہ کس وجہ سے بنتے ہیں؟ اس میں حلال کو بہت دخل ہے، اور بچے جو باغی بنتے ہیں وہ کس وجہ سے بنتے ہیں؟ اس میں حرام کو بہت دخل ہے۔ اپنے بچوں کو حرام لقمے سے بچاؤ۔ جب سیدی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اپنی ماں کے شکم میں آئے تو ان کے والد نے اللہ اکبر ذمہ داری سونپی تھی گھر والوں کو کہ میری بیوی کے پیٹ میں کوئی مشکوک ڈاؤٹ فل لقمہ جانے نہ دینا۔ لوگوں نے پوچھا تھا وجہ، کہ میرا بچہ پرورش پا رہا ہے، اگر بیوی کے منہ میں چلا گیا تو اس کا اثر بچے پر پڑے گا، اور جب بچے پر حرام کا اثر پڑے گا تو میرا بچہ اللہ والا نہیں ہو سکتا، میرا بچہ نیک اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اندازہ تو کرے، اس لیے حلال کو لازم پکڑو۔ آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ،
रो, सच्ची तौबा करो। याद रखिए बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनकी जिंदगियां मुब्तला थी इन सारे कामों में, लेकिन उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ने उनको माफ किया। बस अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करते हुए इख्तिताम पर एक बात कहता हूं, मुझे याद आ रही वो शख्सियत जिसने पूरी जिंदगी सूद का धंधा करते हुए गुजारा था। अल्लाह अल्लाह, उस जवान को सूफिया ने अपनी किताबों में जगह दी है। अल्लाह अकबर। अपने ज़ौक़ के मुताबिक अपने अल्फाज के जामे में बतौर खुलासा अल्लामा अरशदुल क़ादरी की तहरीरों का सहारा लेते हुए आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। हबीब नाम का एक जवान है, सूद का धंधा करता है, सूद का धंधा। और सूद खोरों के बारे में इब्ने हजर ने अपनी किताब में लिखा कि सूद खोरों की कब्रों पर शबे कद्र में भी अजाब होता है।